فَلَعَلَّكَ بَاغِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مگر کیا اللہ تعالیٰ کہ اس محبوب ترین بندے کی آپ نے زندگی دیکھی ہے؟ وہ کون سا دکھ ہے جو آپ پر نہیں آیا، اور کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں پہنچی؟ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گئے، بچپن میں غربت دیکھی، جوانی ہر طرح کی عیش و آرام سے دور گزری، مکے کی گرم چٹانوں کے درمیان سخت دھوپ میں بکریاں چرائی، کوئی وہاں کر گرمی جا کر تو دیکھے، پھر خلوت اور تنہائی کے اندر لمبی لمبی ریاضتیں برداشت کی، کھانے میں صرف پانی اور ستو پر گزارا فرماتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ نبوت کا تاج ختم نبوت کی مہر کے ساتھ ملا، اور ایک اکیلے انسان کو بتلایا گیا کہ تو نے اس ساری کائنات کے اندر اسلام کے جھنڈے کو لہرانا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنا ہے۔ نہ اسباب، نہ وسائل، نہ لشکر، نہ مال و نہ دولت، کچھ بھی نہیں تھا۔ سامنے قوم ایسی کہ بالکل پکی مشرک، بتوں کے نام پر بچے ذبح کرنے والے، بتوں کے نام پر جان قربان کرنے والے، مذہب کے بہت پکے تھے، اور ان کا غرور تھا کہ ہم بیت اللہ کے خادم ہیں، ہم سے افضل کوئی بھی نہیں۔ پھر کیا تھا؟ دعوت کا آغاز ہوا، دین کی خاطر پتھروں کی بارش دیکھی، گلی سے گزرتے تو گالیاں پڑتی، کسی نے گلے میں آ کر رسی ڈال کر گھسیٹا، اور کوئی اوجری میرے پیغمبر کی کمر مبارک پر پھینک کے چلا گیا۔ ہائے میرے اللہ، عجیب وقت تھا، بس چند لوگ ہی ایمان لائے۔ پھر طائف جانے کا حکم ملا، وہاں ظالموں نے بچے پیچھے لگا دیے جو پتھر مارتے تھے، دوڑاتے تھے۔ میرے محبوب کا غلام بیان کرتا ہے، کبھی محبوب زمین پر گرتے ہیں، میں ان کو پکڑ کے اٹھاتا ہوں، وہ پھر مارتے ہیں، پھر محبوب کائنات زمین پر گر جاتے ہیں، پھر میں اٹھاتا ہوں، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر گر جاتے ہیں، حتیٰ کہ میرے محبوب کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، نہ چھپنے کی جگہ، نہ بیٹھنے کی جگہ، نہ اٹھنے کی جگہ، نہ سر چھپانے کی جگہ۔ ہائے میرے آقا! اور ان سب سے بڑھ کر وہ دین مبارک جس کی خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکلیفیں برداشت کی، مگر آج یہ دین ہم جیسے نفس پرستوں کے ہاتھ میں آیا، جن پر ذرا سی آزمائش آئے وہ دین اور دین کے رستوں سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بغلوں کے اندر کچھ چھپا کر لے کے آتے تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کھا لیتے۔ پھر ہجرت کا حکم ملا تو گھر پر کفار کا گھیراؤ تھا، پھر جا کے غار کے اندر راتیں گزاری۔ قربان جاؤں وہ آقا مدینے پہنچے تو ایک جنگوں کا نیا دور شروع ہو گیا، کبھی سفر، کبھی زخم، کبھی بھوک، کبھی درد، کبھی تکلیف۔ روشن خیال منافقین 10 گز کی زبانیں نکال کر میرے محبوب کو زبانوں کے ساتھ تکلیفیں دیتے، پریشان کرتے، الزام لگاتے۔ بیوی پر، سیدہ عائشہ پر الزام لگایا گیا۔ بندہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بیوی کوئی گھر کی عزت پر الزام لگا دے، وہ وقت، وہ حالات کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گھر اور خاندان کی طرف اٹھنے والی انگلیاں انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہیں۔ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے، حتیٰ کہ میرے محبوب کو بخار ہوتا تو وہ بھی 2 آدمیوں کی مانند ہوتا، آپ کو کھانا ملتا تو غریبوں کے کھانے سے معمولی کھانا ہوتا، مگر جب رات کو عبادت کرتے تو پاؤں کے اندر سوزش بن جاتی، ساری رات اللہ سے دعائیں کرتے رہتے۔ اما دی عائشہ نے فرمایا، محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ارشاد ہوتا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اتنی تکلیفیں کے باوجود پھر بھی شکر ہی شکر۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ذرا سی مشقت آنے پر ہم کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں۔ ہر روز محبوب کی سنت کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کے اوپر سے گزر جاتے ہیں۔ ہر روز اس محبوب کو جس نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، جس نے ہمارے لیے پریشانیاں برداشت کی، جس نے ہمارے لیے بیٹیوں کی تراکیں برداشت کی، جس نے ہمارے لیے وضوحات جیسے چہرے پر پتھر برداشت کیے، جس نے ہمارے لیے کافروں سے باتیں برداشت کی، جس نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج ہم اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنے پیروں کے نیچے روندے چلے جاتے ہیں۔